ہوسٹ سیدہ دعائے زینب اور آپ دیکھ رہے ہیں دی قمر چیمہ شو۔ آج ہم دو بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپکس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ جو ڈاکٹر جے شنکر کی آزاد اینڈ جموں کشمیر کے بارے میں اسٹیٹمنٹ تھی ایک جرنلسٹ کے جواب میں، اس کو بھارتی میڈیا، الیکٹرانک اور پرنٹ انہوں نے بہت آج ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، لیکن ہمیں پاکستان میں اس طرح سے اتنی اس کی ہائی لائٹ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ ایک ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، دوسرا ہم جو بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جو لنڈن میں ڈاکٹر جے شنکر کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا چٹم ہاؤس کے باہر، ہم نے دیکھا کہ پرو خالصتان مظاہرین نے احتجاج کیا، جہاں پہ جو ڈاکٹر جے شنکر ایک گفتگو کے لیے وہاں شریک تھے، اپنے بات وہاں پہ لنڈن میں وہاں پہ الائنس کے لیے یا ٹریڈ کسی بھی معاملے کے لیے وہاں شریک تھے، وہاں پہ مظاہرین کی طرف سے احتجاج کیا۔ اس واقعے کو بھارتی حکومت نے ایک چند سیپریٹسٹ اور ایکسٹریمسٹ عناصر کی حرکتیں قرار دیتے ہوئے سخت مذمت کی ہے۔ پر اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب سے۔ تو ڈاکٹر صاحب، پہلے تو آپ ہمیں بتائیں کہ پاکستانی میڈیا میں اس طرح سے ہائی لائٹ کیوں نہیں ہو رہی ڈاکٹر جے شنکر کی آزاد اینڈ جموں کشمیر کے بارے میں جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے کل دی تھی؟ دیکھیں دعا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اپروچ ہے، یہ ایک اپروچ ہے بھارت کی اور بڑی مضبوط اپروچ ہے۔ اپروچ کیا ہے کہ اپنی لیڈرشپ کو بیک اپ کرنا، اپنی لیڈرشپ کو بیک اپ کرنا۔ انڈیا کی یہ اپروچ ہے، یہ ہماری اپروچ نہیں ہے۔ ہماری اپروچ یہ ہے کہ لیڈرشپ کو نیچے پھینکنا، اور ہماری لیڈرشپ کی اپروچ یہ ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا، ریت کے اندر اپنا سر گھسا لینا، بولنا ہی نہیں، جو مرضی ہو جائے، قیامت آ جائے، آسمان گر جائے، زمین الٹ پلٹ ہو جائے، انہوں نے نہیں بولنا۔ اور نیریٹو کیسے بنتے ہیں؟ بولنے سے۔ نیریٹو کیسے بنتے ہیں؟ نیشنلزم سے۔ اب ڈاکٹر جے شنکر نے جو چاٹم ہاؤس پہ بات کی تھی، اس کو انڈین میڈیا، الیکٹرانک اینڈ پرنٹ نے اٹھایا ہوا ہے۔ آج تمام نیوز پیپر نے اس کی ہیڈ لائن لگائی ہوئی ہے، تمام نیوز پیپر نے انڈیا کے اندر، کہ کشمیر جو ہے اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا جب وہ باقی کشمیر واپس آ جائے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ انہوں نے بات کی ہے، سارا میڈیا بول رہا ہے، ہم نہیں بولتے۔ مجھے تو کوئی سمجھ نہیں ہے، میں پاکستان کے میڈیا پہ تقریباً ڈیلی کوئی نہ کوئی کسی ٹاک شو پہ یا کسی نیوز پہ پہنچے ہوتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں، مجھ سے کسی نے وہاں سوال نہیں کیا کہ جی ڈاکٹر جے شنکر جو بات کر رہے ہیں اس پہ ہمارا کیا رد عمل ہے، ہمارا کیا موقف ہے۔ لوگ اپنے فورن پالیسی ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، بھائی دیکھو جے شنکر یہ بات کر رہا ہے، ہماری لیڈرشپ کیا بولتی ہے۔ اچھا دعا، ایک چیز ہے، حکومت نہیں بولی، بھائی اپوزیشن ہی بول پڑے۔ حکومت نہیں بولی، بھائی حکومتی جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہی پارلیمنٹ میں کہ جی وہ کشمیر کو لینے کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کا کیا جواب ہے اس پہ؟ کوئی فورن پالیسی ہمارا سبجیکٹ، دراصل ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم خارجہ امور کو، فورن پالیسی کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ ہم اس ایک چیز کو اہمیت دیتے ہیں، عمران خان کے لیے فون آئے گا ٹرمپ سے، محمد بن سلمان کا فون آئے گا ٹرمپ کے لیے، عمران خان رہا ہو جائے گا۔ یہ ہے ہماری فورن پالیسی۔ یا پھر یہ فورن پالیسی کے دو اچھے کلمات ہمارے لیے امریکہ سے آ جائیں، یورپ برطانیہ سے آ جائیں، اس کو ہم تعریفوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، ان ایشوز کو، ان چیلنجز کو ہم ہائی لائٹ نہیں کرتے۔ یہ ہماری ایک سمجھ لیں کہ ایک جو اپروچ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل بیسیکلی جے شنکر نے وہ جو صحافی تھا نا، اس صحافی کو دعا بیسیکلی اس نے بہت ڈاکٹر جے شنکر نے سنب کر دیا۔ کس انداز سے؟ بات انہوں نے بڑی ٹیکنیکل کی۔ بیسیکلی ڈاکٹر جے شنکر جو ہے اس نے ٹیکنیکل طریقے سے، اور ایک جسے کہتے ہیں نا مذاق کر دینا، ڈاؤن پلے کر دینا، ہوا میں اڑا دینا بات کو، جے شنکر نے پوری کی پوری بات کو ہوا میں اڑا دیا۔ اس نے کہا کہ جی میں تمہیں نروس کرنے لگا ہوں۔ اس نے کہا میں کیسے نروس ہوں گا، تم مجھے کیسے نروس کر سکتے ہو؟ سوال یہ ہے کہ آج پاکستانی میڈیا پہ کوئی خبر ہے، کوئی ڈان کے اندر، کوئی اردو اخبار کے اندر؟ ہماری اخباروں کو تو سب سے زیادہ پرابلم یہ رہتا ہے کہ جناب بس ہمیں اشتہار مل جائیں، اشتہار مل جائیں، پیسے مل جائیں، اور جو مرضی ان سے کہلوا لیں۔ اخباروں کے اندر اشتہار دیں اور جو مرضی کرا لیں، اشتہار دے دیں اخباروں کے اندر اور جو مرضی کرا لیں جناب، جو آپ کا دل ہے کرا لیں۔ آپ جو جسے کہتے ہیں نا، آپ کا آج شام کو ہمیں 1 کروڑ روپے ٹرانسفر کریں ہمارے اکاؤنٹوں میں، 2 کروڑ، 5 کروڑ، 10 کروڑ، 20 کروڑ کی ایڈ دیں اور ہم سے کروا لیں۔ ڈان نے کوئی خبر نہیں لگائی۔ میں کہتا ہوں جی یہ اتنا بڑا فورن پالیسی کا ایونٹ ہے کہ جے شنکر چاٹم ہاؤس میں بیٹھ کے بات کر رہا ہے،
तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारा ध्यान सिर्फ अमेरिका की तरफ है, बाकी तो हम किसी को कुछ समझते नहीं है ना। यहां पे आके मेरा ख्याल है कि कभी कभी मुझे अफसोस ये होता है कि पाकिस्तान को अपने जो फॉरेन पॉलिसी के इरा जो जो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हम हमास की खबरें तो लगा रहे हैं कि ट्रंप और जो जिसे कहते हैं ना हमास की मुलाकात, ट्रंप और हमास के लोगों की आपस में मुलाकातें हुई हैं, इसको तो हम करेंगे। ये तो हमारे अखबारों में खबर लगती है कि 62% डेथ बढ़ गई है टेरर अटैक्स में बलूचिस्तान में, बिल्कुल लगाएं। ये तो हम खबर लगाते हैं कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान जो है यूएसए का, जिसको हमने बंदे को जो है वो एक्स्ट्राडाइट कर दिया। हम ये खबरें तो लगाते हैं, लेकिन हम ये खबर नहीं लगाते जिसमें पाकिस्तान की कोई खारजा पॉलिसी की भी बात पता चले। यार को पता तो चले हम क्या बात कर रहे हैं। हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं है। किसी इंटरनेशनल पेज पे, किसी डोमेस्टिक पेज पे जयशंकर के मौकफ को पाकिस्तान का क्या मौकफ है भाई साहब, पाकिस्तान का क्या मौकफ है। और पाकिस्तान के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने जो मौकफ दिया है उस मौकफ को भी कहीं छाप दें। वो मौकफ किधर है जो पाकिस्तान का मौकफ है? पाकिस्तान के मौकफ को भी नहीं छापा गया। मैं तो हैरान हूं। यानी कि आप समझ लें, दुआ के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी नहीं कोई बात कर रहा। मतलब हमारी कोई जयशंकर से लड़ाई थोड़ी है, लेकिन एक मौकफ है। कश्मीर आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपका जब दिल करता है फिर कश्मीर के ऊपर इशू को हाईलाइट कर देते हैं। हमारी अप्रोच ही बड़ी अजीब किस्म की है। जब दिल किया इशू को उठा लिया, बाकी सारा जो है ना वो नीचे फेंक दिया इशू को। ये चीज मुझे समझ नहीं आई। ना मैं इस चीज को समझ पाया हूं कि हमारे लोग ऐसे क्यों करते हैं, हमारा ये क्या मेयार है। उनका मीडिया अपने लीडर के पीछे खड़ा होता है, वो सही है गलत है जो भी है, वो भाई उनके अंदर ये नेशनलिज्म है कि वो अपने मीडिया, जो जयशंकर ने कह दिया, मीडिया ने बोलना शुरू कर दिया है। इंडिया, वो मोदी साहब उसको पैसे देते हैं, मोदी साहब एडवर्टीजमेंट देते हैं, जो मर्जी देते हैं, जो मर्जी दें। मैं कल एक इंडियन मीडिया में था शाम को थोड़ी देर के लिए, और मैंने तो उधर कहा, मैंने कहा जी डॉक्टर जयशंकर जो है वो सबसे फाइनेस्ट डिप्लोमेट है, उसको अपनी कहानी सुनानी आती है। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने ये भी कहा कि जनाब, आप जो बातें कर रहे हैं कश्मीर को लेने की, ये सवाल आप जो है पूछे ना अपनी मिलिट्री लीडरशिप से भी पूछें, वो क्या कहते हैं। वो तो आपको कभी भी इस तरह की चीजें एडवाइस नहीं करेंगे। ये पॉलिटिकल रेटरिक है, पॉलिटिकल रेटरिक का पॉलिटिकल जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान, राजनाथ सिंह बात करते हैं, अमित शाह बात करते हैं, लेकिन अगर बात मीडिया में आ गई है तो मीडिया का काम भी तो जंग लड़ना है ना। मीडिया का काम ये थोड़ी है कि सारे जो इंडिया ने कहा है वही खामोशी से। देखिए ये वन साइडेड नैरेटिव है, हमारा कोई नैरेटिव नहीं है। दूसरी बात है कि हम कौन सा अंग्रेजी में बातें करते हैं, हम सारी उर्दू पंजाबी में बातें करते हैं। लोगों को तो पता ही नहीं हम पाकिस्तान में हो क्या रहा है। 240-50 मिलियन का मुल्क है, यहाँ पे इंग्लिश में एक शो नहीं होता। शो का कैसे होगा, कोई टीवी नहीं है, कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है। उसकी वजह यह है कि उसके ऊपर पैसे लगेंगे। एक हमारा पीटीवी है, उसकी प्रोडक्शन इतनी गंदी है। मैं खुद पीटीवी पे बहुत जाता रहा हूँ, अभी भी जाता हूँ, जब बुलाते हैं डेली कोई ना कोई उनका आया रहता है। सवाल ये पैदा होता है कि भाई पीटीवी आपका इतना बड़ा स्टेट इंस्टीट्यूशन है, वहां पे बैठे हुए लोग इतने पैसे कमा रहे हैं। हराम है कि एक शो भी इस काबिल हो जो रीजनल लेवल का हो या इंटरनेशनल लेवल का हो। डोमेस्टिक लेवल को तो छोड़े, कोई आप किसी से कंपीट, स्टेट के पास पैसा इतना ज्यादा, इतने रिसोर्सेज है स्टेट के पास। स्टेट चाहे तो क्या नहीं कर सकती, स्टेट चाहे तो क्या नहीं कर सकती, क्या नहीं कर सकती स्टेट, सब कुछ कर सकती है, लेकिन करती नहीं है, बोलती नहीं है। और मीडिया हमारा खामोश है। मीडिया का फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट ही नहीं है। मीडिया का सब्जेक्ट ये है कि बस कराची में वो जी ड्रग्स हैं, एक्टर हैं, और वो इस तरह की सनसनीखेजी सेंसेशनिज्म जो है ना, वो हर जगह होती है। लेकिन फॉरेन पॉलिसी जब स्टेट की बात हो तो इंडियन मीडिया से थोड़ा सा सीखने की जरूरत है। नैरेटिव बनता कैसे है हमारे यहाँ पे। मैंने यहाँ पे देखा पाकिस्तान में सारा दिन, सारा टाइम एक ही इशू पे बात हो रही होती है, इमरान खान, शहबाज शरीफ कब जेल से बाहर निकलेंगे, अमेरिका से कॉल आएगी, कौन सी क्या, ये टॉपिक है। कोई ऐसी कंस्ट्रक्टिव टॉपिक नहीं है। कौमें, आपने कौमों का दिमाग कैसे बनाना है, आपने लोगों को कैसे एंगेज करना है। ये ऐसे थोड़ा ही होता है जो हमारा स्टाइल है, ऐसे थोड़ा ही होता है जो हमारी चीज है। एनी हो, अगला टॉपिक क्या है दुआ हमारा।
جی دعا اگلا اگلا ٹاپک کیا ہمارا؟ جی سر، آپ نے جس طرح ابھی بات کی ڈاکٹر جے شنکر نے جو اسٹیٹمنٹ دی، obviously ہمارے میڈیا نے اس طرح سے نہیں اٹھایا، ہمارے میڈیا کو اس پہ بات کرنی چاہیے تھی ہر لحاظ سے. خیر سر، اگر آپ سے ہم اپنے دوسرے ٹاپک کے بارے میں بات کریں کہ جو ڈاکٹر جے شنکر کے ساتھ حال ہی میں ابھی دورہ برطانیہ انہوں نے کیا، وہاں پہ جو ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا، ہم نے دیکھا کہ جو پرو خالصتان مظاہرین تھے انہوں نے وہاں احتجاج کیا، اور ڈاکٹر جے شنکر، بھارتی حکومت نے obviously وہاں پہ مذمت تو کی ہے، لیکن سر اگر ہم بات کریں تو آپ کیا دیکھتے ہیں، آپ کے اکارڈنگ جو ہے، کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ جو لنڈن میں چیٹم ہاؤس کے باہر وزیر خارجہ جو ہیں ڈاکٹر جے شنکر، ان کے دورے کے دوران جو واقعہ پیش آیا وہ آخر کیا تھا، کیوں پیش آیا، احتجاج کا کیا ریزن تھا، اور یہ سیکیورٹی بریچ کیسے ہوا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ یہ آپ دیکھیں، پہلے اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ یہ کرنا پڑے گا کہ یہ جو چیٹم ہاؤس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، جب اور یہ ویڈیوز وہ ساری چلی ہیں، اس کو پولیس نے ایک ایریے کو کارڈن آف کیا ہوا تھا. جے شنکر جو ہے وہ وہاں سے نکلے اور وینیو سے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگے، اور آپ کو پتا ہے وہ 6 دن کے ٹرپ پہ ہیں بیسیکلی برطانیہ اور آئرلینڈ. اور انہوں نے کہا جی کہ وہ باہر نکلے تو لوگوں نے پولیس کا جو پروٹوکول ہے توڑ کے تو وہ اندر آ گئے. اب انڈینز آپ کو پتا ہے اس چیز پہ معاف نہیں کرتے برطانیہ کو. وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں آپ ایسے نہیں ہونے دیں گے. یہ جو سیپریٹسٹ اینڈ ایکسٹریمسٹ ان کو کہتے ہیں، یہ بیسیکلی وہ کہتے ہیں جی خالصتانی ہے. ٹھیک ہے جی. اب برطانیہ کہتا ہے جی ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. برطانیہ کیوں کہتا ہے کنڈیم کرتے ہیں؟ بیکاز برطانیہ کو پتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اس پہ ہمارے ساتھ غصے ہوتا ہے بار بار. انڈیا میں یہ کہتا ہے کہ آپ کیوں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں اب وہ برطانیہ کو انڈیا یہ بتا رہا ہے کہ وی آر نو مور اے کنٹری وچ واز یور کالونی. اب ہم آپ سے بہتر اکانومی ہے. بے شک برطانیہ بڑی اکانومی ہے، بڑا چھوٹا ملک ہے، بڑی اکانومی ہے، تھوڑی آبادی ہے ان کا، اور وہ آبادی کا تو میچ نہیں ہے. لیکن برطانیہ کو وہ کہتے رہتے ہیں سارا ٹائم، ٹھیک ہے جی، کہ یہ چیز جو ہے نا یہ چیز نہ کریں، اب ہمیں تھوڑا ڈیفرنٹ ٹریٹ کریں. اور دوسرا وہ کہتے ہیں یہ جو آپ کے ملک کے اندر فریڈم آف سپیچ ہے نا، یہ فریڈم آف سپیچ ہمارے نیشنل انٹرسٹ کو کمپرومائز کرتی ہے. اسی لیے برطانیہ نے کہا کہ دس از، برطانیہ کہتا ہے کمپلیٹلی ان ایکسیپٹیبل. برطانیہ بھی ان ایکسیپٹیبل کہتا ہے، انڈیا بھی ان ایکسیپٹیبل کہتا ہے. لیکن انڈینز کہتے ہیں آپ یہ تو کہتے ہیں کہ ان ایکسیپٹیبل ہے، لیکن آپ کچھ کرتے نہیں ہیں. آپ ان خالصتانیوں کو، ان ایکسٹریمسٹ کو روکتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ انڈیا کا ایک موقف ہے مسلسل. اچھا، جس انداز سے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ برطانیہ کے جو ڈیوڈ لیمے جو ہیں، جو برطانیہ کے فارن سیکرٹری ہیں، انہوں نے ڈاکٹر جے شنکر کو ویلکم کیا ادھر. وہ کون سا تھا ایک ادارہ ہے ان کا، شیوننگ، اور وہاں پہ جے شنکر 1 کے نام سے کوئی ان کو شرٹ بھی گفٹ کی، اور کہا کہ آپ پہلے بندے ہیں جن کو میں نے اس سال یہاں انوائٹ کیا، سو آن اس طرح کی بات کی ہے. سو وہ برطانیہ انڈیا کو اہمیت دے رہا ہے کہ جناب ہم آپ کو اہمیت دے رہے ہیں. اچھا، کیونکہ برطانیہ اور انڈیا جو ہے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی بات کر رہے ہیں. آج کل اصل سوال تو یہ ہے کہ یہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کب کیسے ہوگا، کیا ہوگا. بٹ انڈیا کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن ہمارے کور انٹرسٹ کو سمجھیں. یہ جو خالصتانی ایشو ہے، یہ جو کچھ لوگ برطانیہ کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، کینیڈا، امریکہ کے اندر یہ جو سکھ ہوم لینڈ کی بات کرتے ہیں، سیپریٹ سکھ ہوم لینڈ کی بات کرتے ہیں، یہ سارے دہشت گرد ہیں، یہ ایکسٹریمسٹ ہیں. انڈیا یہ کہتا ہے. ویسٹرن ورلڈ کیا کہتی ہے؟ ویسٹرن ورلڈ کہتی ہے کہ نہیں جی ہمارے پاس فریڈم آف سپیچ ہے، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. اف دے آر آسکنگ فار دس، ہم انہیں کچھ ہم انہیں روک نہیں سکتے. وہ جو مرضی بولیں ہم انہیں روک نہیں سکتے. سو یہ بیسیکلی انڈیا کا تھوڑا سا پرابلم بن گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ صرف یہاں پہ نہیں ہوا، تو یہ لاس اینجلس میں بھی ہوا ہے، یہ کیلیفورنیا میں بھی ہوا ہے، یہ ان تمام جگہوں پہ یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آ چکے ہیں اس طرح کے. سو انڈینز خالصتانی موومنٹ کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ یہ سب نیشنلزم ہے، یہ ہمارے انٹرسٹ کے خلاف ہے. یہ جو سیپریٹزم کی بات کرتے ہیں، سکھ سیپریٹ ہوم لینڈ کی بات کرتے ہیں، یہ ہر جگہ موجود ہیں. جہاں پہ ان کو پتا چلتا ہے انڈین لیڈرشپ پہنچ رہی ہے، وہاں پہ جناب جا کے وہ پوسٹر لے کے 10 15 20 25 30 لوگ آ جاتے ہیں، اور وہ آ کے وہ کرتے ہیں. انڈیا برطانیہ کو بھی ٹف ٹائم دیتا ہے، امریکہ کو بھی کہتا ہے کہ بھائی، آسٹریلیا کو بھی کہتا ہے کہ بھائی یہ چیز جو ہے وہ قابل قبول ہمارے لیے نہیں ہے، ہم اس چیز کو الاؤ نہیں کریں گے. اب ظاہری بات ہے
وہ سارے ویسٹرن ورلڈ ہے وہ کہتے ہیں جی ہم پیسفل پروٹیسٹ کو کچھ نہیں کہتے, لیکن وہ جو بندہ جو سیکورٹی پروٹوکول کو کارڈن آف جو جہاں سے بھاگ کے اندر آیا اور ڈاکٹر جے شنکر کی گاڑی کے آگے اس نے لا کے انڈین جھنڈے کو آئی تھنک جو ہے وہ اس کو آئی تھنک پھاڑنے کی کوشش کی یا اس کو کچھ یا اپنے وہ خالصتانی جھنڈا شاید آگے لے کے آیا, تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ یہ دس از ناٹ ہاؤ یو ڈیل یور گیسٹ. لاسٹ ٹائم انڈیا نے برطانیہ کو یہ بھی کہا تھا کہ ہم ہو سکتا ہے آپ کی سیکورٹی جو آپ دلی کے اندر آپ کا جو ہائی کمیشن ہے ہم وہاں سے اپنی سیکورٹی ہٹا لیں. واٹ ایف اگر آپ ہٹا لیں, کیونکہ لاسٹ ٹائم لنڈن کے اندر کچھ خالستانیوں نے ان کی جو ایمبیسی ہے یا اس کے اندر خالستانی جھنڈا بھی لہرا دیا تھا جا کے. اچھا یہ پاکستان کے ساتھ بھی ہوا, آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ فرینکفرٹ میں جو پاکستانی جو کونسلیٹ ہے وہاں پہ یہ بات ہوئی تھی جب کچھ افغانیوں نے, ٹھیک ہے جی, انہوں نے پاکستان کے جھنڈے کو نیچے اتار دیا تھا. سو یہ سب نیشنلسٹ جو ہیں یہ ہر جگہ موجود ہیں, پاکستان میں بھی موجود ہیں, انڈیا میں بھی موجود ہیں, اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ہوتی ہیں, لیکن انڈیا اس پہ کوئی معافی دینے کو تیار نہیں ہے, اور انڈیا اس مسئلے کو اٹھاتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں, اور بلکہ آپ سمجھ لیں کہ کینیڈا اور انڈیا کا ون آف دا پرابلم یہ لوگ ہیں. لیکن کینیڈا جو ہے وہ انیشلی آپ دیکھیں کہ ساری کی ساری جو جسٹن ٹروڈو کے دور میں جب حالات خراب ہوئے, جب جسٹن ٹروڈو نے یہ کہا کہ انڈیا جو ہے وہ اس کی ایجنٹس آف انڈین گورنمنٹ, انہوں نے ورڈ یوز کیا, ایجنٹس آف انڈین گورنمنٹ نے ایک کینیڈین سٹیزن نجر کو قتل کر دیا. اس کے بعد پھر جو انڈیا کے جو ہائی کمشنر تھے اس میں کینیڈا کے اندر اور کچھ اور لوگ تھے, ان کو شامل تفتیش کر لیا, ان کو بلایا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ لوگوں نے کس طرح جو ہے وہ آپ لوگ انوالو ہیں, جس پہ انڈیا نے غصہ ہوا, انڈیا نے اپنے ہائی کمشنر کو واپس بلا لیا, کینیڈا کے ہائی کمشنر کو نکال دیا, سٹاف کم کر دیا اور اس طرح کی باتیں. سو وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی چھوٹی سی اکانومی ہے, یہ ہمیں کیا دے سکتے ہیں یا کیا کر سکتے ہیں, اور تو یہ ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک ایشو بنا رہا جس کو بہت زیادہ جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا گیا مختلف مقامات کے اوپر, مختلف جگہوں کے اوپر. سو دس از سم تھنگ ویری 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 سگنیفیکینٹ. دعا لیٹس سی, ہم دیکھتے ہیں اس میں یہ کیا چیز نکلتی ہے, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ دس ایشو از ناٹ گوئنگ ٹو ڈائی ڈاؤن, کیونکہ یہ آسٹریلیا میں بھی موجود ہیں, نیوزی لینڈ میں بھی ہیں, برطانیہ, امریکہ, کینیڈا, ان ملکوں کے اندر آپ کو پتہ ہے یہ تھوڑی فریڈم اور لیول پہ چلی گئی ہے, تو وہ اس کو فریڈم کہتے ہیں, فریڈم آف ایکسپریشن کہتے ہیں. انڈیا کہتے ہیں یہ ملیٹنٹ ایکسٹریمسٹ ہیں, ٹیررسٹ ہیں, یہ ہم پہ حملے کرتے ہیں. سو یہ ایک بڑا چیلنجنگ قسم کی سچویشن ہے. چیمہ صاحب آپ نے ابھی بات کی کہ انڈیا نے جو ہے کافی ٹف ٹائم بھی دے رہا ہے, اور وہ اوبویسلی غصہ بھی ہے اس چیز پہ, لیکن ہم نے دیکھا انہوں نے جس طرح پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے پرو خالستان گروپس نے, جس آپ نے بھی بتایا, انہوں نے احتجاج کیا, پھر ہم نے انڈین ہائی کمیشن کے سامنے باہر بھی انہوں نے مظاہرے ہو چکے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ انڈین ایک ایکٹریس ہے, ان کی وہاں پہ فلم کی پروموشن تھی, ان کی اسکریننگ روکنے کے لیے سینما پر بھی حملے ہوئے. اس پر اوبویسلی جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ان کے اسپوکس پرسن نے بھی اس پہ بات کی, انہوں نے کہا کہ ایسے اینٹی انڈیا عناصر کو ہم مذمت کرتے ہیں وٹ ایور. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ابھی بھی ٹف ٹائم غصہ کر رہے ہیں, پہلے بھی انہوں نے اسی طرح مذمت کی, اور ایسے 4-5 دفعہ واقعہ ہو چکے ہیں, انہوں نے سینما تک کو حملہ کیا اسکریننگ روکنے کے لیے. تو آپ کے خیال میں اس طرح کے مسلسل احتجاج کی وجہ سے ان کی ٹائز میں کیا فرق آ سکتا ہے, یا تعلقات میں, یا پھر اس کے پیچھے مطلب کوئی ایک اسٹرانگ سٹانس بھارت ڈائریکٹ کال کیوں نہیں دے رہا؟ دیکھیں بھارت جو ہے نا آلریڈی بڑا اسٹرانگ, اس نے ٹف سٹانس لیا ہوا ہے. ایک بات اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا دیکھیں, پہلی تو بات ہے یہ خالستانی موومنٹ کا یہ جو ایشو ہے یہ ڈائی ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لڑکے تو کچھ لے نہیں سکتے, تمام ممالک سوورن ملک ہیں, انڈیا ایک سوورن انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ سکھ اٹھیں گے اور بندوقیں اٹھا کے انڈیا پہ حملہ کر دیں گے, ایسے تھوڑا ہی ہو سکتا ہے. آپ یہ سوال کسی کے ذہن میں نہیں ہے. انڈیا اس مسئلے کو ٹیک اپ کر رہا ہے, اس کو پولیٹیسائز کر رہا ہے, اٹھا رہا ہے, اور اب ہو گیا رہا ہے. ایشو یہ ہے کہ جب انڈیا ان کو کہتا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں, ایکسٹریمسٹ ہیں, تو ماضی میں کیا سچویشن تھی؟ ماضی میں وہ کہتے تھے یار بات یہ ہے کہ جو اسلامک ایکسٹریمزم تھے وہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے, لیکن یہ کون سے ایکسٹریمسٹ ہیں
سو وہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ کہتی ہے کہ یہ فریڈم آف اسپیچ کے دائرے میں ان کو لے کے آتی ہے, فریڈم آف ایکسپریشن کے دائرے میں. انڈینز کہتے ہیں نہیں, یہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے, بیکاز یہ وائلنٹ ہے, یہ وائلنٹ ہے, یہ دیکھیں حملے کر رہے ہیں, یہ دیکھیں آپ کا ہی قانون توڑ رہے ہیں. تو انڈیا بیسیکلی ان کو اس اسپیکٹرم میں لے کے آ رہا ہے, انڈیا ان کو اس اسپیکٹرم میں لے کے آ رہا ہے کہ اس کو آپ اسٹاپ لوکنگ اٹ فرام دس لینس کہ جی یہ اس طرح ہے. سو وہ ایک اور چیز سوچ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں, آپ اس کو فریڈم آف ایکسپریشن نہ دیکھیں, یہ ملیٹنٹس ہیں, یہ نیشنلسٹ جو ہیں, یہ آپ کے قوانین کو توڑتے ہیں. دس از واٹ بیسیکلی وہ اس چیز کو وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیا نے بہت زیادہ آواز اٹھا لی ہے, ملکوں کو سینسٹائز کیا ہوا ہے. وہ ملک اب یہ جتنے بھی لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں یہ برٹش سٹیزن ہیں. اب برٹش سٹیزن کو اگر کسی طرح کو پروٹیسٹ کرنے پہ گرفتار کرتا ہے, کورٹ اسی وقت چھوڑ دے گی. تو ان کا اپنا انٹرنل سیٹ اپ اس طرح کا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اسپیس کم ہے ان پروٹیسٹرز کو ڈیل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اگر ہاں ان کے پاس, پھر انڈیا کیا کہتا ہے, انڈیا کہتا ہے جی یہ انڈیا میں کرائم کرتے ہیں, کینیڈا بھاگ جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے اپنی اسائلم لیتے ہیں, اپنا گرین کارڈ لیتے ہیں, کینیڈا کے سٹیزن بن جاتے ہیں, برٹش سٹیزن بن جاتے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں ان کے اوپر ایف آئی آر ہے, آپ نے ان کو جو ہے وہ سٹیزن شپ دی ہوئی ہے. کینیڈا, امریکہ یا باقی ملک کہتے ہیں ہم نے اس لیے دیا کہ ہمیں خطرہ ہے کہ یہ وہاں پہ ان کی جان کو خطرہ ہے انڈیا کے اندر, ہم نے ان کو الاؤ کر دیا. ماضی میں یہ تمام ویسٹرن ملک اس کو ایک ڈفرنٹ اینگل سے دیکھتے تھے اور انڈیا کو کہا کرتے تھے کہ آپ اپنے ان کو تنگ نہ کریں. اب حالات یہ پیدا ہو گئے ہیں کہ انڈیا خاموش ہے, یہ ملک خاموش ہو گئے ہیں کیونکہ اب ان کی انڈیا کے ساتھ تعلقات ڈفرنٹ ہو گئے ہیں. انڈیا ایک اکنامک پار بن گئی ہے, پولیٹیکلی ریلیونٹ ہو گئی ہے. سو پہلے یہ انڈیا کے کنسرنز کو ایڈریس نہیں کرتے تھے, اب یہ انڈیا کے کنسرنز کو ایڈریس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن تھوڑا سا ٹائم لگے گا, لیکن کیونکہ ان تمام ملکوں کا جو پولیٹیکل میک اپ ہے, ہیومن رائٹس کا جو ہے سچویشن ہے وہ بالکل ڈفرنٹ ہے. سو اٹ ول آلویز بی اے چیلنج, یہ ایک چیلنج رہے گا. یہ چیلنج مجھے نہیں لگتا جو ہے وہ دعا ختم ہوگا. چیمہ صاحب, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, آپ نے جیسا بات کیا کہ وہ حکومتیں جو ہیں اوبویسلی ان کو فریڈم آف اسپیچ ڈکلیئر کر دیتی ہیں, کورٹ جو ہے ان کو چھوڑ دے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ایسے واقعات کے اضافے کو دیکھتے ہوئے حکومتیں کس طرح امن پسند احتجاج کے حق اور جیسا خارجی آفیشلز کی حفاظت کے درمیان توازن قائم کر سکیں گی؟ دیکھیں یہ تھوڑا سا یہ امپورٹنٹ سوال ہے, یہ کیسے چیزیں مینج ہوگی. آئی تھنک اس کا تعلق وقت سے ہے, اس کا تعلق بھارت جتنا زیادہ اسرٹ کرے گا اس سے ہے. اس کا تعلق یہ ہے کہ یہ جو موومنٹس ہیں, یہ جو سیپریٹزم کی موومنٹس ہیں نا, یہ پوری دنیا میں ختم ہوتی جا رہی ہیں, لیکن ان کو پولیٹیکلی سوشلی زندہ رکھا جا رہا ہے. اور بہت سارے ملکوں کے اندر جو نسلیں ہیں آپ بدل رہی ہیں. پچھلی جنریشن اور انداز سے دیکھتی تھی, نیکسٹ جنریشن انڈیا کو اور انداز سے دیکھتی تھی. جتنا زیادہ انڈیا ان ملکوں کے اندر ریلیونٹ ہوگا, اکنامکلی پاورفل ہے نظر آئے گا, تو اب وہ سکھوں کو بھی آہستہ آہستہ اپنی اپروچ چینج کرنی پڑ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم ایسے نہیں کر سکتے, اٹس ٹو ڈیفیکلٹ, بیکاز اب انڈیا ایک تھرڈ ورلڈ وہ اس طرح غریب ملک نہیں رہا. انڈیا کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے, وہ 5ویں بڑی اکانومی ہے. ہم کب تک یہ چیزیں چلتے رہیں گے؟ پہلے یہی ویسٹرن ممالک جو ہے ان کو کہا کرتے تھے یہ آپ کا رائٹ ہے, ہم آپ کے لیے بولیں گے. امریکہ میں کانگریس مین بولتے ہوں گے, برطانیہ کے پارلیمنٹیرینز بولتے ہوں گے. آج حالات بدل گئے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی جو برطانیہ کے اندر ہیں ان میں سے کوئی انڈیا کو انوائے نہیں کرنا چاہتی. سو دے وانٹ ٹو اسٹے اوے فرام دس. وہ کشمیر جیسے ایشو کی بات نہیں کر رہے, تو یہ خالصتان اور یہ ادھر آ گئے. سو میرا خیال ہے کہ with rising India's influence, it's all dying now. بہت شکریہ چیمہ صاحب. تو دوستو, آج ہم نے سب سے پہلے تو بات کی کہ پاکستانی میڈیا کو بھی اس ایشو کو یا اس اسٹیٹمنٹ کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے, جس طرح انڈین میڈیا ڈاکٹر جے شنکر کی اسٹیٹمنٹ آزاد اینڈ جموں کشمیر کے بارے میں ہائی لائٹ کر رہا ہے, اس پہ بات کر رہا ہے. پاکستانی میڈیا کو بھی اتنا ہی رول پلے کرنا چاہیے جتنا وہ کر رہے ہیں. دوسرا, ہم نے بات کی جو ڈاکٹر جے شنکر کے ساتھ چٹم ہاؤس کے باہر واقعہ پیش آیا, اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے حکومتیں انوالو ہیں, کس طرح سے پہلے پھر بھی بات ہوتی تھی, اب خاموش ہیں کیونکہ انڈیا اور باقی ملکوں کے آپس میں ٹائز بہتر ہو رہے ہیں. انڈیا نے اوبویسلی ٹف ٹائم بھی دے رہا ہے, اسٹرانگ سٹانس بھی لے رہا ہے, اور یہ احتجاج میں ہمیں کافی کمیاں بھی نظر آ رہی ہیں. تو ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ نئے ایپیسوڈ میں. ٹیک کیئر.